آج کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. لیٹ اٹ بی ٹو می اکارڈنگ ٹو یور ورڈ. کہ میرے لیے تیرے کلام کے موافق ہو, یعنی جیسا تو کہہ رہا ہے میرے لیے عین ایسا ہی ہو, تیرے کلام کے موافق ہو جیسا تو چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام مقدس میں سے کچھ شیئر کروں, میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے جاننے والوں میں سے ہیں, تو کرسمس کا موقع تھا, تو ہم نے ان کے لیے گفٹ وغیرہ پیک کیا, فلاورز لیے, جو کچھ ہم لینا چاہتے تھے وہ سب کچھ لیا ان کے لیے, اور ہم نے ان کے لیے کارڈ بھی لیا, کرسمس کارڈ بھی. اور جب ہم لوگ ان کے گھر گئے ان کو دینے کے لیے گفٹ, تو کرسمس کارڈ جو ہے وہ ہم لوگ گھر پہ بھول گئے, اور ہم نے کہا نو پرابلم, خیر کوئی بات نہیں, کارڈ ہی تو ہے, کچھ نہیں ہوا, ڈزنٹ میٹر. تو کچھ عرصے کے بعد, تقریباً 15-20 دنوں کے بعد ہماری دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی. تو وہ جو سسٹر ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھائی صاحب آپ کا گفٹ تو اچھا تھا لیکن آپ نے کارڈ نہیں مجھے کرسمس کا دیا, آپ نے کرسمس کا کارڈ نہیں دیا. تو بہت دفعہ میرے عزیزو ہم خداوند کی شکر گزاری اس طرح سے نہیں کر پاتے جس طرح سے خدا ہمیں چاہتا ہے. خدا ہمیں بے شمار نعمتیں, برکتیں اور بخششیں دیتا ہے, لیکن ہم جس چیز کی کمی رہتی ہے ہم باقی ساری بخششوں کو, نعمتوں کو ایک طرف رکھ کر بھول کر جس چیز کی ہمیں کمی رہ جاتی ہے ہم اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. جس طرح سے یہ ہماری بہت عزیز بہن ہے, انہوں نے کہا کہ پاس صاحب آپ نے بہت کچھ دیا, گفٹ دیا ہے, لیکن اس میں کرسمس کارڈ نہیں تھا. تو اسی طرح سے میرے عزیزو ہم جو ایماندار لوگ ہیں ہم خداوند کی بہت ساری نعمتوں, برکتوں کی بے قدری کرتے ہیں. اور ابھی سسٹر جو ہیں تھوڑی دیر پہلے جب دعا میں رہنمائی کر رہی تھی تو سسٹر نے شروع میں یہ بات کہی کہ خداوند نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں, بہت ساری نعمتیں ہم نے تو مانگی بھی نہیں ہیں اس سے. شاید ہم نے آنکھیں نہیں مانگی, ہم نے پاؤں نہیں مانگے, ہم نے زبان نہیں مانگی, لیکن اس کے باوجود بغیر مانگے خدا نے ہمیں دیا ہے. تو پھر اس لیے میرے عزیزو جب سسٹر یہ بات کر رہی تھی تو میں کہہ رہا تھا کہ واقعی اٹ مینس کہ وی آر ان انٹیمیسی, دس از گاڈس ول, یہ خدا کی مرضی ہے کہ اسی کلام کو ہی آج شیئر کیا جائے. تو یاد رکھیں میرے عزیزو, خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام پورا ہو. جیسے مقدسہ مریم نے کہا کہ تیرا کلام کے موافق میرے لیے ہو, یعنی جو کچھ تو نے کہا ہے وہ میرے لیے ہو. لیٹ اٹ بی ٹو می اکارڈنگ ٹو یور ورڈ, نہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے, جیسی تیری مرضی ہے ویسا میری زندگی میں ہو. اور آج ہم مقدسہ مریم کی زندگی میں سے 8 باتوں کو دیکھیں گے جس کی وجہ سے اسے خدا نے, نہ صرف خدا نے بلکہ اس کی تابعداری نے, اس کی فرما برداری نے اسے ایک ایکسٹرا آرڈنری عورت بنا ڈالا. وہ بھی میری اور آپ کی طرح خون اور گوشت کی عورت تھی, ایک عام سی عورت تھی, لیکن خدا نے اسے ایک عام سے ایکسٹرا آرڈنری بنا ڈالا. مقدسہ مریم یسوع مسیح کی ماں, جس کے وسیلے سے خدا باپ نے بنی نوع انسان کے لیے ایک الہی نجات کا منصوبہ بنایا. اور اگر مقدسہ مریم یہ بات نہ کہتی کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو, یعنی جو تو کہہ رہا ہے میرے لیے ایسا ہی ہو, اگر وہ انکار کر دیتی تو کیا خیال ہے, پوسٹ پون ہو جاتا, لیکن ختم نہیں ہوتا کبھی بھی. خدا کا منصوبہ جو ہے وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتا, لیکن اس میں دیری ہو سکتی ہے. تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں, مقدسہ مریم کو پاس خدا نے جب فرشتہ بھیجا تو وہ رائٹ ٹائم پر تھا اور رائٹ پرسن کے لیے تھا. کیونکہ اگر وہ رائٹ ٹائم ہوتا لیکن رانگ شخص کا انتخاب کیا جاتا تو شاید وہ ڈیلے ہو جاتا. کبھی کسی کلام مقدس میں سے کوئی شخص آپ کو یاد آتا ہے جس کے وجہ سے کوئی خدا نے منصوبہ بنایا ہو اور اس میں ڈیلے ہوا ہو؟ موزیس اور یونا جو ہے ڈیلے, خدا کا پلان ڈیلے کرنے کا ایک خوبصورت مثال جو ہے وہ یونا ہے. خدا نے اس کو نینوا کو بھیجا تھا لیکن وہ ترسیس کو بھاگ گیا, لیکن خدا اس کو واپس موڑ کر لے کر آیا. آسان طریقے کے ساتھ یا مشکل طریقے کے ساتھ؟ مشکل طریقے کے ساتھ.
نہیں سسٹر جی, دس از اے ویری ویری ڈینجرس سچویشن. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ویل جو ہے اس کے بدن میں ایسڈ ہوتا ہے, اگر آپ, آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ لانگ وہ اس کے پیٹ میں رہا, لیکن کم از کم ڈیفینیٹلی 2-3 گھنٹے سے تو زیادہ ہی رہا ہوگا, ہے نا. اور ایک دن جو ہے 3 دن تک رہا, لیکن 1 گھنٹے کے لیے بھی اگر آپ اس کے ویل کے, وہ بھی زندہ ویل کے, مردہ ویل کے نہیں, زندہ ویل کے اگر منہ میں رہے تو اس کے پیٹ میں رہے تو اس کے ایسا ایسڈ نکلتا ہے کہ وہ لوہے کو بھی ہضم کر دیتا ہے. لیکن دیکھیں خدا کی قوت اور خدا کی قدرت کہ یونا 3 دن تک اس کے پیٹ میں محفوظ رہا اور اس کے جسم کے اوپر کوئی خراش تک نہیں آئی. کین یو سے آمین؟ اوکے, سوری یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن کم بیک ٹو دی ٹاپک. مقدسہ مریم کی زندگی جو ہے, جب اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو, تو وہ تابعداری اور فرما برداری کی ایک خوبصورت اعلیٰ نمونہ ہے کہ جب بھی خدا مجھ سے اور آپ سے کوئی چیز کا توقع کرے, کوئی ایکسپیکٹیشن رکھے یا ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہے, تو ہم انکار نہ کریں, ڈیلے نہ کریں, بلکہ فوراً کہیں کہ ہاں خداوند جیسا تو چاہتا ہے میں ویسا ہی کروں گا. اور یاد رکھیں اس کی مقدسہ مریم کی اس تابعداری نے, اس فرما برداری نے اسے ایک دنیا کی اعلیٰ صفت انسان بنا ڈالا اور عورتوں میں اسے سب سے زیادہ بلند رتبہ اور بلند مقام عنایت کیا. مقدسہ مریم ہماری طرح خون اور گوشت کی بنی ہوئی ایک عام عورت تھی, مگر اس کی کامل تابعداری اور فرما برداری نے اسے مافوق الفطرت عورت بنا ڈالا, جو دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے. پہلی بات جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے مقدسہ مریم جو ہے وہ ایک اعلیٰ اور افضل عورت بنی, وہ ہے کہ وہ خاص اور اہم عورت ہے کیونکہ وہ کنواری تھی. مقدسہ مریم کو خدا نے ایک فطرتی اعزاز بخشا جو کسی عورت کو حاصل نہیں ہوا. فطرت میں ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی عورت یا لڑکی جو ہے وہ بغیر مرد کے حاملہ ہو جائے. اور یہاں پر 4 باتیں سیکھنے والی ہیں. پہلی بات کہ اس کے جو بیٹا پیدا ہوا وہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. غلطیوں کے نام خط اس کے 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے, لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. یاد رکھیں یسوع مسیح کی پیدائش کے اوپر کوئی شخص الزام نہیں لگا سکتا. اور میں نے تھوڑے دن پہلے ایک پاکستانی ایک بندے کی مولوی کی ایک ویڈیو دیکھی جس نے مقدسہ مریم کے اوپر بہت کیچڑ اچھالا اور اس نے کہا کہ وہ بدکار عورت تھی, وہ یہ تھی, وہ تھی, وہ ایسی تھی اور وہ ویسی تھی, اور جو وہ بیٹا پیدا ہوا وہ حرامزادہ تھا. لیکن یہاں پر کلام مقدس میں بیان کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شریعت جو ہے وہ کسی شخص کو بھی راست باز نہیں ٹھہراتی. اگر شریعت میں ایک بات میں خطا کی تو سب باتوں میں خطا کی. تو لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کی زندگی میں جب یہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ شریعت کے ماتحت ہوئی, یعنی شریعت اس کے اوپر الزام نہیں لگاتی کیونکہ اس نے خدا کے کلام سے باہر جا کر کچھ کام نہیں کیا, جو کہ اس کی پاکیزگی, اس کی دیانتداری اور اس کی وفاداری کی ایک اعلیٰ مثال ہے. یسوع مسیح کی پیدائش خدا کی مرضی کے مطابق ہوئی, خدا کے ارادے کے مطابق ہوئی. خدا جسے خدا چاہتا ہے بالکل خدا ویسا ہی کرتا ہے, کیونکہ کوئی چیز خدا کے ارادے سے ہٹ نہیں سکتی, باہر نکل نہیں سکتی. دوسری بات کہ اس کے بیٹا پیدا ہوا اور وہ بطور عورت کی نسل پیدا ہوا. پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے, اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوا. یاد رکھیں نسل عورت کے نام سے نہیں کہلاتی ہے, نسل ہمیشہ مرد کے نام سے کہلاتی ہے, لیکن یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری کام ہوا جو خدا کی قوت اور خدا کی قدرت کے وسیلے سے ہوا. پھر تیسری بات, اس کے جو بیٹا پیدا ہوا وہ روح القدس کے وسیلے پیدا ہوا. بہت سارے, جیسے میں نے بھی ایک مولوی کی مثال دی کہ وہ کہتا ہے کہ ایک مرد کے وسیلے سے پیدا ہوا, جبکہ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ نہیں, اس میں مرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, بلکہ وہ روح القدس کے وسیلے پیدا ہوا. دیکھیں متی 1 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے,
اور وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ یہ انسانوں کی طرف سے نہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور دوسری بات جو مقدسہ مریم کو ایک خاص اور عام عورت کے لیول سے اٹھا کر اسے خاص اور اہم عورت بناتی ہے وہ ہے کیونکہ خدا نے اسے خاص عزت اور مقام بخشا۔ یہ کسی خاص اعزاز، رتبے، عزت اور مقام سے کم نہیں کہ دنیا کا منجی، دنیا کا نجات دہندہ اس عورت کے وسیلے سے پیدا ہو۔ لیکن ہمارے ارد گرد مقدسہ مریم کے اعزاز اور رتبے اور عزت اور مقام کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ خدا اور انسان کے درمیان میں ایک درمیانی کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ خدا نے انہیں اپنی الہی ذات میں شامل کر لیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یسوع نے خود کہا کہ میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ یاد رکھیں، خدا نے انہیں اپنی الہی ذات میں شامل نہیں کیا، اور نہ ہی وہ خدا ہیں بلکہ انسان ہیں، کیونکہ اس نے خود کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں۔ لوکا پہلا باب اور اس کے 38ویں آیت ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، اور دیٹس اٹ۔ اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں کہتی، صرف وہ اپنے آپ کو خداوند کی بندی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اور بندی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے دولس، اور دولس کا مطلب ہے پیڈ سرونٹ، یعنی زر خرید غلام، پیسے سے خریدا ہوا نوکر۔ تو یہاں پر مقدسہ مریم جو ہیں وہ اپنے آپ کو خدا کی ایک خادمہ سے بڑھ کر اور کچھ بھی پیش نہیں کرتی ہیں۔ رومن کیتھولک کلیسیا کے لوگ جو ہیں بعض کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہیں وہ خدا کی ماں ہیں۔ یاد رکھیں، انسان سے انسان پیدا ہوتے ہیں، جانور سے جانور پیدا ہوتے ہیں، اور خدا سے خدا پیدا ہوتا ہے۔ کین یو سے آمین؟ آمین۔ جبکہ یسوع مسیح نے خود کہا کہ خدا نے میرے لیے بدن تیار کیا۔ کیا کیا؟ خدا نے میرے لیے بدن تیار کیا۔ تو یاد رکھیں، بدن انسانی بدن جو ہے وہ انسانی ماں کے پیٹ میں ہی تیار ہوتا ہے۔ خدا کے پیٹ سے خدا پیدا ہوتا ہے، اور انسان سے انسان۔ تو پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کا بدن نہیں بلکہ وہ روح ہے۔ ہیلو، بات کی سمجھ آئی یا نہیں؟ خدا کا بدن ہے یا نہیں ہے؟ کلام مقدس میں لکھا کہ خدا روح ہے، اور خدا کا بدن نہیں ہے، صرف یسوع مسیح کا بدن ہے۔ خدا روح ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ جب وہ روح ہے تو ہم روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کریں۔ خدا کا بدن نہیں ہے۔ اور جب ہم یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو یاد رکھیں اس کی دو الہی ذات ہیں۔ یاد رکھیں یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ خدا ہوتے ہوئے وہ روح سے پیدا ہوا، اور کامل انسان ہوتے ہوئے وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، جس میں مرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہمارے یہ ایمان کا عقیدہ ہے، ہم کبھی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ خدا ہوتے ہوئے ہم اس کی خدائی خوبیوں کو جانتے ہیں کہ وہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ بیماروں کو اچھا کر سکتا ہے، وہ لنگڑوں کو چلا سکتا ہے، وہ طوفانوں کو تھما سکتا ہے، وہ کائنات قدرت پر اختیار رکھتا ہے خدا ہوتے ہوئے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ انسان ہوتے ہوئے وہ تھک جاتا تھا، وہ سو بھی جاتا تھا، اسے بھوک بھی لگتی تھی۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ بہت دفعہ ہم اس کے خدا ہونے اور ہم اس کے انسان ہونے کو دونوں چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں، جبکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھیں۔ کبھی موقع ملا تو میں ضرور ان دونوں باتوں کو شیئر کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آدم کا بیٹا ہے، وہ آدم کا بیٹا کہلایا، بنی نوع انسان، یہ انسان، اور دوسرے پہلو میں وہ خدا کا بیٹا کہلایا۔ ٹھیک ہے، آدم کا بیٹا ہونا اور خدا کا بیٹا ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور کبھی موقع ملا تو اس پر ضرور بات چیت کروں گا۔ مقدسہ مریم جو ہے
وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی خدا کے کلام سے دائیں یا بائیں نہ ہٹیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے دیانتداری، وفاداری اور پاکیزگی کی حالت میں پیش کر دیں، تاکہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے کردار سے، ہمارے چال چلن سے اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اور رومن کیتھولک کلیسیا میں ایک اور غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ ہے کہ مقدسہ مریم ہماری دعاؤں کو سنتی ہیں اور ہم ان سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، کلام مقدس میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ جہاں پر ایماندار شاگردوں نے یا اس کے بعد ایماندار لوگوں نے مقدسہ مریم سے دعا کی، بلکہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ وہ شاگردوں کے ساتھ مل کر دعا کیا کرتی تھی۔ کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی، اعمال کی کتاب میں جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا اور خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ آسمان پر جا چکے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تم یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ تو آپ اس کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں، اور یہ لکھا ہے، اور یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ شاگرد مقدسہ مریم سے دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ مقدسہ مریم شاگردوں کے ساتھ مل کر خداوند اپنے خدا کی پرستش کیا کرتی تھی۔ تیسری بات جو مقدسہ مریم کو ایک عام اور خاص عورت بناتی ہے وہ ہے کیونکہ اس نے خدا کی باتوں کو اپنی زندگی میں اپنایا۔ تو آج میں یہاں پر 8 باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ بھی مقدسہ مریم کی طرح ان 8 باتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں، اور جیسے اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، تو اگر ہم بھی خداوند کو کہیں گے کہ خداوند میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو وہ تیرے کلام کے موافق ہو، تو پھر یاد رکھیں جیسے مقدسہ مریم کو خدا نے ایک ایکسٹرا آرڈنری عورت بنا ڈالا، ایسے ہی خدا مجھے اور آپ کو بھی اس جنریشن میں ایکسٹرا آرڈنری خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں بنا سکتا ہے۔ کین یو سے آمین؟ آمین۔ مقدسہ مریم نے کامل تابعداری اور فرما برداری کے ساتھ خدا کی باتوں کو اپنایا اور تاحیات خدا کے ساتھ وفادار رہیں۔ آئیے چند لمحات کے لیے مقدسہ مریم کے کردار کے متعلق دیکھیں، جس کی وجہ سے وہ ایک خاص اور اہم عورت بن گئی، جس کے وسیلے خدا نے اپنے منصوبے کو جو وہ بنی نوع انسان کے لیے رکھتا تھا پایا تکمیل تک پہنچایا۔ پہلی بات جو مقدسہ مریم کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے کہ وہ ایک دعا گو عورت تھی۔ اعمال پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ دوسری بات کہ وہ خدا کی قدرت پر ایمان رکھتی تھی۔ لوکا پہلا باب اور اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے کہ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اس نے یقین کیا کہ جو کچھ خداوند کا فرشتہ کہہ رہا ہے بالکل ویسا ہی ہوگا، اور جو بات خدا کے منہ سے نکلی ہے وہ ہرگز ٹل نہیں سکتی، کیونکہ خدا جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو وہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ کرتا بھی ہے، وہ کبھی اپنا ارادہ نہیں بدلتا۔ پھر تیسری بات، وہ خدا کی تابعدار بندی تھی۔ لوکا پہلا باب اور اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو کچھ اس سے کہا گیا اس نے بڑی تابعداری کے ساتھ قبول کیا اور کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ چوتھی بات جو ہم اس کی زندگی سے سیکھتے ہیں وہ ہے کہ وہ دل سے خداوند کی حمد و ستائش کرنے والی عورت تھی۔ لوکا پہلا باب اس کی 46ویں آیت سے لے کر 55ویں آیت تک آپ مقدسہ مریم کے اس گیت کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں جو اس نے خداوند کی حمد و ثنا، اس کی تعریف اور اس کی پرستش میں گایا، اور میں اس کو آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام مبارک ہے، اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراگندہ کیا۔ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے
जो अब्राहम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। आमीन। उसने खुदा की हमदो सना करते हुए कहा कि मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम मुबारक है, और उसकी रहमत पुश्त दर पुश्त रहती है। उससे वो जोरावर खुदा है, उसने पस्त हालों को बुलंद किया है, उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर किया है, और उसने अपनी रहमत को याद रखा है। पांचवी बात जो हम इस मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में देखते हैं वो है कि वो खुदा के घर जाने वाली औरत थी। लूका 2 बाब 41वीं आयत से लेकर 52वीं आयत में आप पढ़कर देख सकते हैं कि वो खुदा के घर की कदर कीमत को जानती थी, इसीलिए अपने बच्चे और शोहर के साथ हर साल वो हैकल में जाया करती थी। हालांकि उस वक्त सफर करना कोई आसान काम नहीं था, मगर इसके बावजूद वो हर साल खुदावंद के घर जाया करती थी। और लिखा है कि उसके माँ बाप हर बरस ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे, हर बरस बिला नागा। हालांकि ये सिर्फ जिंदगी में एक दफा उनके ऊपर फर्ज था कि जिंदगी में सिर्फ एक दफा हैकल में जाएं बस, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हर साल बिला नागा खुदा की हैकल में जाया करते थे। और जब वो यीशु 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुवाफिक यरूशलेम को गए। आप इसको लूका 1 बाब 41वीं आयत से लेकर 42वीं आयत में पढ़कर देख सकते हैं। फिर छठी बात जो हम उनकी जिंदगी में देखते हैं वो है कि वो खुदा के कलाम पर गौर खौस करने वाली औरत थी। लूका 2 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। कलाम मुकद्दस पर गौर खौस करना हमारी रूहानी तरक्की और मजबूती का बायस बनता है, जिसके वसीले हम फतहमंद जिंदगी बसर करना सीख जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा मुझसे और आपसे भी ये चाहता है कि हम इस मुकद्दसा मरियम की इन खूबियों को अपनी जिंदगियों में भी अपनाएं, ताकि हमारी जिंदगियां जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएं। फिर सातवीं बात जो हम उनकी जिंदगी में देखते हैं वो है कि वो खुदावंद की हजूरी में रहने वाली औरत थी। लूका 1 बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की ख्वाहिश यह है कि वो हमेशा हर वक्त हमारे साथ रहे। खुदा तो हर वक्त रहता ही है हमारे साथ, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम भी 24/7 खुदा के साथ रहते हैं या नहीं। अगर नहीं रहते तो फिर हमें सोचने की जरूरत है। फिर 8वीं बात जो हम मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में से सीखते हैं वो है कि वो खुदा के गहरे फजल के नीचे रहने वाली औरत थी। लूका 1 बाब और उसके 30वीं आयत में लिखा है कि फरिश्ता ने उससे कहा, क्या मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमारी जिंदगी के ऊपर भी खुदावन का फजल हुआ है। हमें भी खुदावन ने अपनी शफकत के वसीले से, अपनी मेहरबानी के वसीले से गुनाहों की दलदल से निकाला है। हमें भी उसने अपने साथ तख्त पर बिठाया है, हम पर भी उसने अपनी रहमत को नाजिल किया है, अपनी शफकत को हम पर उसने निछावर किया है। तो फिर मेरे अज़ीज़ों, खुदावन चाहता है कि मैं और आप भी मुकद्दसा मरियम की तरह इन इलाही खूबियों को अपनी जिंदगियों में अपनाएं, इन गॉडली क्वालिटीज को अपनी जिंदगी में अपनाएं, ताकि हम भी मुकद्दसा मरियम की तरह खुदा के सामने अपना सर बुलंद करके उसके सामने हाजिर हो सके और दलेरी के साथ कह सकें कि खुदावंद मेरी जिंदगी में तेरा कलाम पूरा हो, मेरी जिंदगी में तेरे कौल के मुवाफिक हो, यानी जो तू चाहता है वो मेरी जिंदगी में हो। और हम अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जरूरियात को, अपनी जो भी अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात हैं उनको एक तरफ रखते हुए खुदावंद को अपनी ज़िंदगियों और अपने ख़ानदानों में अव्वल दर्जा दें, ताकि ये क्रिसमस जब मुकद्दसा मरियम की याद में है, जब भी हर साल आता है, तो हम इस वाक़या को, इस औरत को याद करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई ऐसी जगह होगी जहां पर मुकद्दसा मरियम को याद ना किया जाता हो। अगर उसकी यादगार ऐसी है तो मेरे अज़ीज़ों, मेरी और आपकी यादगार भी ऐसी बन सकती है। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। अगर खुदा ऐसे काम मुकद्दसा मरियम के लिए कर सकता है तो वो मेरे और आपके लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकता है, ताकि हम अपनी जनरेशन में एक बेहतरीन इफेक्ट छोड़ें, एक अच्छा असर छोड़ें, जैसे मुकद्दसा मरियम ने अपनी जनरेशन में एक अच्छा असर बाकी दूसरे ईमानदारों के लिए छोड़ा। तो मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दसा मरियम मेरी और आपकी तरह खून और गोश्त से भरी हुई एक आम औरत थी, मगर उसकी कामिल ताबेदारी और उसकी फर्माबरदारी ने उसे दुनिया की एक अजीम और माफौकल फितरत औरत बना दिया, और उसे वो मकाम और रुतबा हासिल हुआ जो आज तक किसी औरत को हासिल नहीं हुआ और ना ही किसी और औरत को हासिल होगा।
اگر ہم بھی اپنے اندر کامل تابعداری اور فرمانبرداری کی روح کو کام کرنے کی اجازت دیں تو خدا ہمیں بھی دنیا کی بلندیوں پر لے جا سکتا ہے، خدا ہمارے بھی دل کی مرادیں پوری کر سکتا ہے، اور خدا ہمیں بھی وہ بلند رتبہ اور وہ مقام عنایت کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے عزیزو، خدا کے دل کی خواہش یہ ہے کہ وہ ہمیں دنیا کی بلندیوں پر لے جائے، خدا ہمیں ترقی پر ترقی دے، خدا ہمیں خوشحالی پر خوشحالی بخشے، اور ہماری زندگیوں اور ہمارے خاندانوں میں کوئی کسی قسم کی کمی نہ رہے۔ مگر شرط ایک ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم میں اپنے آپ کو مقدسہ مریم کی طرح خدا کے حضور میں پیش کرنے کی خواہش ہو۔ خداوند چاہتا ہے کہ میں اور آپ بھی مقدسہ مریم کی طرح خدا کے رحم اور اس کے ترس کے منتظر رہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے رحم و کرم کو اپنے لوگوں پر بڑھائے رکھے۔ تو کیا میں اور آپ اس رحم اور ترس کے منتظر ہیں یا نہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی یہ ایکسٹرا آرڈنری قوت اور قدرت ہماری زندگیوں میں کام کرے یا نہیں؟ اگر میرے عزیزو ہم چاہتے ہیں، اگر ہماری خواہش ہے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ دیانتداری، وفاداری اور پاکیزگی میں زندگی بسر کریں، تو پھر یاد رکھیں خدا آپ کو یہ یقین دہانی کروانا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو دنیا کی بلندیوں پر لے جائے گا۔ خدا آپ کو دنیا کی سب قوموں سے زیادہ برکت دے گا، اور پھر خدا آپ کو سر ٹھہرائے گا، دم نہیں۔ پھر آپ دوسروں کو قرض دیں گے، لیں گے نہیں، اور پھر آپ کی زندگی میں اور آپ کے خاندان میں کوئی کسی قسم کی کمی نہ ہوگی۔ تو میرے عزیزو، آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں ان تمام نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے جو خداوند نے ہمیں بخشی ہیں، اس نجات کے لیے جو خداوند نے ہمیں بخشی ہے، اور ہم اس نجات کی بے قدری نہ کریں۔ بالکل ویسے ہی جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ کسی شخص نے کہا کہ پاس صاحب آپ نے مجھے کارڈ نہیں دیا۔ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، آئیے اس کے لیے شکر گزاری کریں، اس نجات کے لیے، اس مہربانی کے لیے، اس رحم کے لیے، اس ترس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں۔ اور جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے اس کو بھی خداوند کے سندر قدموں میں لے آئیں، تاکہ ہماری زندگیوں اور ہمارے خاندانوں سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں، اور کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے۔ ہاللویہ۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم سب اپنے لیے دعا کریں۔ ہاللویہ۔ کہیں کہ خداوند مجھے بھی تو مقدسہ مریم کی طرح دیانتدار بنا، وفادار بنا، اپنے کلام پر غور و خوض کرنے والا بنا، اپنے حمد و ثنا کرنے والا بنا، اور خداوند اپنے ساتھ ساتھ چلنے والا بنا، تابعدار بنا، فرما بردار بنا، تاکہ خداوند میری زندگی سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے سب دعا کریں، سب دعا کریں، اور کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے۔ ہاللویہ، 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 ہاللویہ۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ، گلوری ٹو گاڈ۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ خداوند کائنات کے بادشاہ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس طرح زندہ کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اے باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے کلام میں سے دیا، اور میں نے تیرے کلام کو دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اے باپ، اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اس پاک کلام کے وسیلے سے ہماری زندگیوں کو بدل، ہمارے ذہنوں کو بدل، ہمارے خیالات کو بدل، ہماری سوچوں کو بدل باپ، تاکہ خداوند خدا ہم مقدسہ مریم کی طرح تیرے ساتھ دیانتداری، وفاداری، پاکیزگی اور خداوند خدا انکساری اور عاجزی میں اپنی زندگی بسر کریں، اور خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث ٹھہریں، تاکہ خداوند خدا ہماری زندگیوں سے، ہمارے کردار سے، ہمارے چال چلن سے اور ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند تو ہم سب کو اور ہمارے گھرانوں کو کثرت کے ساتھ برکت دے، اور اپنے ساتھ ساتھ چلنے، بڑھنے اور ترقی کرنے کا فضل عنایت کر۔ اور خداوند خدا فضل دے کہ آج کا یہ کلام ہماری زندگیوں کا حصہ بنے، اور یہ کلام خداوند خدا ابلیس کبھی بھی ہماری زندگیوں میں سے چرا نہ پائے، بلکہ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے خاندانوں میں 100 گنا پھل لائے باپ۔ اے خداوند، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اس کلام کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے ان تمام زندگیوں میں سیل کرتا ہوں، تاکہ ابلیس کبھی بھی اس کلام کو ان زندگیوں میں سے چرا نہ پائے، بلکہ یہ کلام ان زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے، اور اس سے تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔